نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی ربی میرا رب ہے، و ربکم اور رب ہے تمہارا، فاعبدہ سو اسی کی عبادت کرو، ھذا یہی صراط مستقیم ہے سیدھا راستہ۔ یعنی تمام انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد توحید باری تعالیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے یہی دعوت پیش کی اور کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں ارشاد فرما رہے ہیں، فلما، پھر جب احسا محسوس کیا، عیسیٰ نے منہم بنی اسرائیل کی طرف سے، الکفر کفر و انکار، قالا تو کہا، من کون ہے، انصاری میرا مددگار، اللہ اللہ کی راہ میں، قال الحواریون کہا حواریوں نے، نحن ہم ہیں، انصار اللہ اللہ کے مددگار، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واشہد اور تم گواہ رہو، بأننا کہ ہم مسلمون مسلم ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح معلوم ہو چکا تھا کہ یہود اور ان کے علماء دلائل کے میدان میں مات کھا کر اب ان کی زندگی کے در پہ ہو چکے ہیں اور اس کام کے لیے سازش تیار کر رہے ہیں، تو اب انہیں یہ فکر تھی کہ دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام نہیں رکنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ قوم کے اکثر لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، البتہ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دی، وہ ایمان لائے اور پوری جان فشانی سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاص جانثار اور مددگار یعنی حواری کہلائے۔ آیت نمبر 53۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس ہدایت پر جو انزلتا تو نے اتاری، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے، الرسول رسول کی، فاکتبنا لہٰذا لکھ لے تو ہم کو، مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں۔ یعنی حواریوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور از سر نو عہد و پیمان کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ گواہ رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرمانبردار بنتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ وَمَكَرُوا اور چلے چالیں، وَمَكَرَ اللَّهُ اور چلا اپنی چال اللہ، وَاللَّهُ اور اللہ خیر الماکرین سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہود اور ان کے علماء سب کے سب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے، مگر آپ کی دلائل کے سامنے انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑتا تھا۔ پھر جب آپ نے سبت کے احکام میں تخفیف کا اعلان کیا تو یہود کو پروپاگنڈا کرنے کے لیے ایک نیا میدان ہاتھ آ گیا کہ یہ شخص ملحد ہے اور تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا ہوا تھا اور یہاں یہود کی حکومت نہ تھی بلکہ رومیوں کی حکومت تھی۔ آپ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ فرماتے اور معجزے دکھاتے، جس سے لاتعداد لوگ شفا یاب بھی ہو جاتے تھے اور آپ پر ایمان بھی لے آتے تھے۔ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورتیں آپ پر ایمان لے آئیں، تو یہودیوں کے بغض اور حسد میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ یہود کے علماء نے اس وقت کے بادشاہ کو بہکایا کہ یہ شخص ملحد ہے اور تورات کے احکامات کو بدلنا چاہتا ہے۔ چونکہ بادشاہ کے نزدیک ان کا کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو واجب قتل ہو، مگر یہود کی ہٹ دھرمی اور ضد سے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اسے سولی دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ یہود نے ضد میں آ کر اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ پھر جب آپ کو سولی چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لے گئے اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی اور سب کو یہی معلوم ہونے لگا کہ یہی شخص عیسیٰ ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ شخص کون تھا، تو
اس کے متعلق ایک قول تو یہ ہے، یہ وہی شخص تھا جو آپ کو سولی کی سزا دلوانے میں سب سے پیش تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو اس کی کرتوت کی سزا سولی کی شکل میں دے دی۔ اور پھر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شخص وہی حواری تھا جس نے بھاری رشوت لے کر آپ کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروایا تھا، واللہ عالم۔ تاہم ان سب کا ما حاصل یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور آپ کی جگہ مصلوب کوئی دوسرا مشتبہ شخص ہوا تھا۔ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ جب قال اللہ کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا واپس لے لوں گا تمہیں، ورافعو کا اور اٹھا لوں گا تم کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کر دوں گا تم کو، من الذین ان لوگوں سے جو کفروا کافر ہیں، وجاعلو اور کروں گا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعوا کا اتباع کیا تمہارا، فوق غالب الذین ان لوگوں پر جنہوں نے کفروا انکار کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹ کر آنا ہے تمہیں، فاحکم پس فیصلہ کروں گا میں، بینکم تمہارے درمیان، فیما ان باتوں کا جن میں کنتم فیہ تختلفون تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی جب بنی اسرائیل کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مکمل کی اور اس کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے اٹھا لینے والا ہوں، اور آسمان پر بلا کر کافروں کی خباثت آلود فضا سے تمہیں دور کرنے والا ہوں، اور تیری اتباع کرنے والوں کو کافروں پر قیامت کے دن تک فوقیت دینے والا ہوں۔ مومنین بنی اسرائیل کی وہ جماعت ہے جو ان پر ایمان لائی تھی اور کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کا اعلان کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے دنیا میں آ جانے کے بعد یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہوئے، اس لیے کفار کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا، اور بفضل باری تعالیٰ قیامت تک اسلام اور مسلمان اسی حال میں رہیں گے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے پیروکار مسلمان سب کفار پر غالب ہوں گے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، جوان اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا تو اسے پکڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں، ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو میں ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں یہ کافر اختلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 56۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ سو عذاب دوں گا انہیں، عذابًا شدیدًا سخت ترین عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما اور نہیں لہم ان کا من ناصرین کوئی مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل کفار کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ان کافروں کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر دوں گا اور میرے سوا ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کیے انہوں نے نیک عمل، فَيُوَفِّيهِمْ سو پورا دے گا انہیں اللہ، أُجُورَهُمْ ان کا اجر، وَاللَّهُ اور اللہ لا يحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اس کے برعکس یہاں اہل ایمان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالحہ کیے، ان کے اجر انہیں بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 58۔ ذالک یہ، نتلوہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات آیات میں سے، وذکری اور تذکرہ ہے، الحکیم حکمت والا۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کی ولادت کا واقعہ اور ان کے معاملے کی کیفیت کو بیان کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی وحی ہے، جسے اس نے بلا شک و شبہ لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا بے شک مثال عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے ہاں کا مثل آدم مانند ہے آدم کی مثال کے، خلقہ پیدا کیا اسے اللہ نے من ترابن مٹی سے، ثم پھر قالا حکم دیا لہو اسے کن ہو جا فیکون سو وہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، عیسیٰ کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، وہ نہ الہ ہے اور نہ ہی ابن اللہ، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور انہیں نشانی بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی وہ تو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، تو تم نے انہی کے مقام اور شخصیت میں اختلاف کر کے گمراہی کا راستہ بنا لیا۔ اور یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی بن ماں اور بن باپ کے پیدا کیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ایک خاص مماثلت یہ ہے کہ ان کو کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ آیت نمبر 60، الحق یہ بات حق ہے، میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا پس نہ تکن ہونا آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہاں خطاب نبی کے ذریعے امت کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کسی شک میں نہیں ہوتے، یہ آپ کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے جو ان کی یقین دہانی کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔